الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما ہر قسم کی تعریف توصیف بزرگی و کبریائی حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس نے ہم تمام بنی نوع انسان کو اس دنیائے فانی میں پیدا فرمایا بعدہ درود سلام کا نذرانہ ہو بالعموم تمام انبیاء علیہ السلام پر بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو عرب و عجم کے لیے ہدایت کا چراغ بن کر تشریف لائے جن پر نبوت و رسالت کا سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمام ہوا اللہم صلی وسلم وبارک علیہ معزز سامعین کرام و حاضرین جمعہ
آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت کچھ باتیں اختصار کے ساتھ پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں وہ ہے جشن عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت اور عربی مہینوں کے حساب سے یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور غالباً 5 یا 6 تاریخ عربی مہینوں کے حساب سے آج ہے، اور کچھ مسلمان اس مہینہ کے 12 تاریخ کو جشن عید میلاد النبی کا انعقاد کرتا ہے، یعنی ایسا جشن، ایسا تہوار جو عید اور بقرعید کے مترادف قرار دیتا ہے، لیکن انسان چاہے، مسلمان چاہے جتنے ہی بھی عید میلاد النبی کو فوقیت دے اور اس عید میلاد النبی کو عید اور بقرعید کے درجہ میں لا کر کھڑا کرے، یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے خوشی کے 2 تہوار ہیں، ایک رمضان المبارک کے روزے کے اختتام کے بعد پہلے شوال کو، جسے ہم عید الفطر کہتے ہیں، اور ذی الحجہ کے 10 تاریخ کو جسے ہم عید الاضحیٰ قربانی کا دن کہتے ہیں۔ بس یہ مسلمانوں کے لیے 2 ہی دن عید ہے، اس کے علاوہ تیسرا اور چوتھا کوئی عید کا دن نہیں ہے، اسلام کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن منانے والے منا رہے ہیں، اور صرف 12 ربیع الاول ہی نہیں بلکہ یہ مہینہ گزرنے کے بعد ربیع الاول، یہ مہینہ گزرنے کے بعد ربیع الثانی آئے گا، پھر جمادی الاول، جمادی الاخر، پھر رجب کا مہینہ آئے گا، یا رجب سے پہلے ایک مہینہ جو آتا ہے جس میں مسلمانوں کی اکثریت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ کے نام پر تہوار مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اور ان کے نام پر مرغے، ڈیگ اور نہ جانے کیا کیا واہیات اور لہو و لعب کی کام اور قباحتیں کو وہ فروغ دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر رجب کا جب مہینہ آتا ہے، اس مہینے میں خواجہ اجمیری کے لیے بسیں بک کی جاتی ہیں اور لوگ اجمیر کا سفر کرتے ہیں، علاقے سے، گلی سے، نگر سے اور ہر جگہ سے لوگ جونک در جونک سوار ہو کر اجمیر کا رخ کرتے ہیں اور وہاں جا کر ان تہواروں میں شریک ہوتے ہیں۔ پھر رجب کا مہینہ گزرنے کے بعد پھر شعبان کا مہینہ جب آتا ہے تو 15ویں شعبان کے بارے میں سب کو ہی معلوم ہے، لوگ چراغاں کرتے ہیں، قبروں کو پھر سے کلیننگ کی جاتی ہے، پختہ کیا جاتا ہے اور اس میں چادر چڑھا جاتی ہے، وہاں جا کر 100 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے، اور یہ سوچتے ہیں کہ آج کی رات مردے کی روحیں واپس گھروں میں آتے ہیں، اس لیے لذیذ کھانے اور مٹھائیاں تیار کی جاتی ہیں۔
پھر شعبان المہینہ گزرنے کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، لیکن یہ وہ مہینہ برکت کا مہینہ ہوتا ہے، تمام عالم اسلام میں تمام مسلمان اس میں روزے کا اہتمام کرتا ہے، اس لیے وہ لوگ بھی روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن رمضان کو ختم ہوتے ہی جسٹ ایک اور بدعات کا ایجاد ان لوگوں نے کر دیا ہے، جس کو الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عید سے پہلے جو جمعہ آتا ہے جس کو الوداع کا جمعہ کہتے ہیں، اور اس میں ایسے رنگین اور ایسے خوشیاں وہ لوگ مناتے ہیں اور ایسے نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں، زیب و تن کرتے ہیں، جو عید کے دن لوگوں کو میسر نہیں آتے ہیں۔ جو لوگ سال بھر میں کبھی بھی نماز نہیں پڑھا، روزے کا اہتمام نہیں کیا، مسجد کا رخ نہیں کیا، لیکن وہ پڑھے گا تو ضرور الوداع کا جمعہ وہ ضرور پڑھے گا، اور وہ سوچتے ہیں کہ سال بھر کا گناہ اس میں معاف ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر شوال کا مہینہ آتا ہے، جس میں عید الفطر ہے، اور شوال اور ذوالقعدہ یہ دو مہینہ وہ لوگ یہ سب تہواروں سے وہ باز آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس جو رقم ہوتا ہے اور جو روپیہ پیسہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ابھی الوداع منایا، پھر عید منایا، پھر اس کا جیب خالی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس مہینہ میں وہ لوگ کوئی خرافات نہیں کر پاتا ہے۔ اور اس کے بعد شوال کے بعد جو جب ذوالقعدہ آتا ہے، سوچتا ہے کہ اس مہینے میں بھی کوئی خرافات کر بیٹھوں، لیکن جسٹ کچھ دنوں کے بعد قربانی کا مہینہ آنے لگتا ہے، جس کے لیے وہ قربانی کے جانور کے لیے روپیہ اکٹھا کرنے لگتا ہے۔ دیکھا جائے تو کچھ نام نہاد مسلمان ہر مہینے میں غیر مسلموں کی طرح تہوار پر تہوار منائے جا رہے ہیں، لیکن یاد رکھو اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، اسلام کے اندر اس کی کوئی وجود نہیں۔ صرف 2 دن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھتے ہیں کہ وہاں کے یہودی لوگ کھیل کود تماشا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ ما کننا نلعب الیومان، یہ 2 دن کس خوشی میں تم لوگ خوشی منا رہے ہو؟ کہا کہ ہم زمانے جاہلیت سے خوشی اور کھیل تماشا کرتے ہوئے آ رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں خوشی کا 2 دن عنایت فرمایا، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور خوشی اور کوئی تہوار مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، لیکن لوگ منا رہے ہیں۔ اور باقاعدہ کچھ علماء اور اس مکتب فکر کے خیالات رکھنے والے علماء جو ہیں وہ لوگ دلیل دیتے ہیں کہ عید میلاد النبی کا منانا قرآن مجید سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ وہابی لوگ کیا جانے، ارے وہ لوگ قرآن کو پڑھتے نہیں، مطالعہ کرتے نہیں، عید میلاد النبی 12 ربیع الاول کو منانا یہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اور وہ کیسے دلیل دیتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، جو دلیل پیش کرتا ہے وہ دلیل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تم رب کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تم رب سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہو۔ پھر اس آیت کو سامنے رکھ کر دوسری آیت جو چوتھا پاری کی آیت ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے پر امیوں میں، ان پڑھوں میں ایک نبی بنا کر بھیجا، اور تب بہت سی نعمتوں کو ہم نے دیا، لیکن ہم نے احسان نہیں کیا۔ لیکن جب میں نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیا تو میں نے کہا کہ بہت بڑا احسان کیا۔ پتہ چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کو اللہ کہتا ہے کہ ہماری نعمت کا تذکرہ کرتے رہو، اس لیے ہم ہر سال عید میلاد النبی مناتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مداح میں ہم نعت پڑھتے ہیں۔ تو یہ کون سی بری بات ہے؟ یہ دلیل وہ لوگ پیش کرتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ اگر یہ دلیل
جسے تم اپنی عقلی دلیل بنا کر قرآن مجید کی آیتوں کو پیش کرتے ہو، تو کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کا مطالعہ نہیں کرتے تھے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا کی آیت کریمہ کے تلاوت صحابہ کرام ابو بکر، عمر اور جتنے بھی صحابہ کرام تابعین کا اس چیز کا مطالعہ نہیں کرتے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس کا ترجمہ جو تم لے رہے ہو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اس کا مطلب یہ نہیں نکالتے تھے۔ چاہے تم کیسے ہی دلیل پیش کرو، لیکن وہ دلیل حق کے کسوٹی پر اترنے والا نہیں ہے۔ وہ حق کی کسوٹی پر جو ہی رکھا جائے گا فوراً وہ ختم ہو جائے گا۔ جس طرح ایک سونا ہوتا ہے، سونار سونے کی پہچان کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جس میں سونے کا پانی لگا دیا جاتا ہے، مٹی وغیرہ ہوتا ہے، اور جب اس کو سونار کے پاس جب اس کو نقلی سونا جب لے جایا جاتا ہے فوراً اس کو پہچان لیتا ہے، وہ آگ میں ڈالتا ہے فوراً گل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے تمہارے دلیل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آؤ، میں نے جو خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 اور سورۃ الانعام آیت نمبر 154، اور میں چاہتا ہوں کہ انہی دو آیتوں کی ضمن میں آپ کے سامنے باتیں کچھ رکھوں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے نبی، ہم نے آج تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور ہم نے تمہاری نعمتوں کو بھی اتمام کیا، اپنے یعنی اسلام کو مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور بحیثیت اسلام کو ہم نے تمہارے لیے دین کو پسند فرمایا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ اسلام اس عظیم نعمت مکمل ہوا۔ اب اگر کوئی اسلام دھرم کو چھوڑ کر کسی اور دھرم کو لے کر رب سبحانہ و تعالیٰ کے پاس آئے گا، ملے گا، معاف کیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے قبول کو فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، اگر وہ اسلام کو چھوڑ کر رب سبحانہ و تعالیٰ کے پاس آئے گا اور دوسرے دھرم کو لے کر اور کہے گا کہ اللہ میں اس دھرم کے ماننے والا تھا، ہمارے اس دھرم کے ذریعہ ہمیں نجات دے دے، اللہ کہتا ہے کہ ہم اس کے دھرم کو فَلَن يُقْبَلَ قبول نہیں کریں گے، چاہے وہ اس کے بدلے میں زمین بھر سونا ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، چاہے وہ زمین بھر سونا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس پیش کریں کہ یہ سونا رکھ لیجئے، چاندی رکھ لیجئے اور مجھے نجات دے دیجئے، اللہ کہے گا نہیں، اگر اسلام کے پیروکار ہو تو صحیح، اور اسلام کے نہیں ماننے والے ہو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُمْ وَمَا لَهُم مِّنْ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تمہارے دردناک عذاب ہوگا، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، ان کا کوئی سازش سازگار نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل ترین دین ہے، جس اسلام کے اندر انسان کے مسائل کے تمام گوشے شعبوں کے اندر جو مسائل پیش آتے ہیں، تمام مسائل اسلام کے اندر موجود ہیں، جس کے اندر کمی بیشی کرنے کی انسان کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن آج مسلمان اسلام کے ثابت شدہ تعلیمات سے وہ انحراف کر رہے ہیں، اور ایسے اسلام کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں، جبکہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، جس اسلام کے اندر کسی نئی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ اسلام کے اندر رائج کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الذين يكفرون بالله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے باتوں کا انکار کرتے ہیں،
رب کے قرآن اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ، اور ایسے دین کے اندر ایسے نئی چیز ایجاد کر کے لوگوں کو شوشے میں ڈال دیتے ہیں، لوگوں کو ورغلاتے ہیں، اور اپنے اس دین کے اندر جو اپنے نام جو بناوٹی دین وہ پیش کرتا ہے اس کے اندر لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ فرمایا اولئک اعتدنا لهم اولئک هم الکافرون حقا، اللہ فرماتا ہے کہ حقیقت میں یہی لوگ کافر ہیں، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم ایسے ہی کفار کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر کے ہم نے رکھا ہے جو دین کے اندر خلط ملط کرتے ہیں۔ اور آپ وہ حدیث اٹھائیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کا راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لکیر کھینچتے ہیں، خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم خط عن خطوطه وعن يمينه وعن شماله فوازع يده خط الأوسط وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ عبداللہ بن مسعود حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ دیگر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے زمین میں ایک لکیر کھینچی، سیدھے لکیر، اور کہا قال ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ ثم خط عن یمینہ وعن شمالہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں اور بائیں بہت سے لکیریں کھینچی، اور بیچ میں آپ نے ہاتھ رکھ کر کہا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا، یہی سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوا، تم اسی کی اتباع کرو، تم اسی کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دائیں اور بائیں جو راستے نکلا ہوا ہے اس راستے کی تم پیروی نہ کرو، اگر پیروی کرو گے فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي، تم صحیح راستے سے ہٹ جاؤ گے، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، واللہ میں تجھے اس بات کی وصیت کرتا ہوں تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والا بن جاؤ، اللہ سے خوف کھانے والا بن جاؤ، تمہارے دلوں کے اندر تقوی شعاری پیدا ہو جائے۔ اور اسی تقوی شعاری کو باقی رکھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، ارباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھاتے ہیں صحابہ کرام کو، فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز سے جب فارغ ہوتے ہیں، فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف آپ متوجہ ہوئے، فَقَالَ قَائِلٌ یا رسول اللہ، قال موعظۃ بلیغہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے ایک بلیغ نصیحت کی، ذرفت منها العیون، جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، وجلت منها القلوب، اور آپ کا دل لرزنے لگا، کانپنے لگا، فقال قائل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، غالباً عبداللہ بن مسعود ہی تھے، وہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایسا معلوم ہوتا ہے قال موعظۃ مودع، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ الوداعی خطبہ دے رہے ہوں، آپ الوداعی نصیحت کر رہے ہوں، فقال قائل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی آپ وصیت کیجئے، آپ بتائیے کہ ہمیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، او لوگوں میں تجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقوی اور اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کی میں تجھے وصیت کرتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقوی اطاعت کی میں تجھے وصیت کرتا ہوں، کیوں؟ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ، کہ تم میں سے جو لوگ زندہ رہیں گے، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت سے اختلافات دیکھیں گے، بہت سے اسلام کے اندر اختلاف لوگ اس کے اندر پیدا کر دے گا، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہیں مسلمان کے نام پر نئی اور اسلام کے نام پر نئی نئی چیزیں ایجاد کی جائیں گی،
انت امر علیکم عبد حبشی، اگر تمہارے اوپر حبشی غلام امیر بنا دیا جائے تم اسی کی اتباع کرنا، اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق چلنے والا ہو تو تم اسی کی اتباع کرنا، اسی کی بات ماننا۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میں اپنے سنت اور اس سنت کے اوپر جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چل رہے ہیں، تمسکوا علیہا بالنواجذ، میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ تم اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا، قرآن و حدیث کو، شریعت محمدیہ کو تم مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا۔ میرے جانے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں دنیا میں جا رہا ہوں دو چیزیں چھوڑ کر، جب تک تم قرآن اور حدیث کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے، لن تضلوا بہما، تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، تم صحیح راستے سے کبھی بھی بھٹک نہیں سکتے ہو۔ اس لیے فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، اس سنت کو اور اس سنت کو، میری سنت اور اس سنت کو جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چل کر دکھایا ہے، اس سنت کی تم پیروی کو لازم پکڑ لینا، بلکہ اپنے نواجذ، عربی میں اس اوپر والے دانت کو نواجذ کہتا ہے، جس سے ہم لوگ کوئی چیز کھاتے ہیں اس کو توڑتے ہیں دانت سے، یعنی دانت میں جب پکڑا جاتا ہے پھر چھوٹتا نہیں ہے، اس لیے فرمایا اللہ کے نبی نے سنت کو، قرآن و حدیث کو تم اپنے دانتوں کی نواجذ سے پکڑ لینا۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، کہ دین میں بری چیز، نئی چیز ایجاد کرنے سے بچو، کیونکہ دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جاتی ہے وہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم کی آگ میں دھکیل دینے والی ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھے اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیتے، واعظ و نصیحت کی باتیں جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تو اس وقت ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث کو ضرور پڑھتے، یہ حدیث کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس حدیث کو آپ پڑھتے۔ حالانکہ زناکاری، شراب نوشی اور دیگر گناہ کے کام بھی بہت بڑے ہیں، قتل غارت گیری کرنا، ایک دوسرے کا خون، سر کو کاٹنا، یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ہر خطبہ میں یہ بات کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز جب آپ خطبہ دیتے تو یہ کہتے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، یعنی بدعت سے بچو، چاہے وہ واعظ و نصیحت کی مجلسیں ہوں، چاہے وہ خطبہ نکاح کی مجلسیں ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ضرور کہتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے اندر جب بدعت رائج ہو جاتا ہے، دوسرے گناہ چھوڑنے کے لیے انسان آمادہ ہو جاتا ہے، انسان گناہ چھوڑ سکتا ہے۔ شراب پی رہا ہے، ہو سکے کل وہ شراب سے وہ توبہ کر لے اور پھر وہ دین کی طرف لوٹ آئے، ہو سکے دوسرے وہ غلط کام کرے، ہو سکے اس چیز سے وہ توبہ کرے اور پھر وہ اسلام کے اندر وہ لوٹ آئے۔ لیکن انسان کے اندر جب بدعت رائج ہو جاتی ہے، بدعت کے اندر وہ جب وہ چلا جاتا ہے اور اس تالاب کے اندر جب کود دیتا ہے بدعت کے تالاب میں، تو پھر اس بدعت کے تالاب سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور اس کو دین سمجھنے لگتا ہے، اس کو اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من ابتدع فی الاسلام، جو کوئی شخص اسلام کے اندر نئی چیز ایجاد کرے، فقد یراہا حسنتن، اور یہ تصور کرے کہ یہ اچھی ہے، یہ بہت اس کو اچھا شمار کرے، فقد زعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانت الرسالہ، سمجھو کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا۔ پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے
یہ آیت کریمہ تلاوت کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے نبی ہم نے تمہارے اوپر دین کو مکمل کر دیا اور تمہاری نعمت کو بھی پورا کر دیا، اور بحیثیت اسلام ہم نے دین کو پسند فرما لیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے اس آیت کریمہ ترجمہ کا۔ تو کوئی بدعت، پھر آگے کیا فرمایا ہے سن لو، اللہ کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا کہ جو چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں دین نہیں تھا، آج کے دور میں وہ چیز دین نہیں بن سکتا ہے۔ فما لم یکن دینا ویومئذ لا یکن دینا، آج بھی وہ دین نہیں ہو سکتا ہے، ہم اس کو کیسے شمار کریں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ چیز بدعت ہے، خرافات ہے، تو اس کا ایجاد کس نے کیا؟ جب عید میلاد النبی کی حیثیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا ایجاد کس نے کیا اور کب سے یہ ایجاد ہوا؟ تو اس کی جواب یہ ہے کہ بغداد شہر کے ایک گاؤں اربل، جو سعید کوکبوری بہت بڑا بادشاہ تھا، مظفر الدین اربل نے اس چیز کو 623 کے اندر بغداد کے اندر، ملک کے اربل کے اندر اس چیز کو ایجاد کیا۔ اور کیونکہ اس دور میں کسی عیسائی عالم کا انتقال ہو گیا تھا یا اس کی پیدائش کی وہ لوگ خوشیاں منا رہے تھے، تو ان لوگوں نے سوچا کہ ارے جب یہ لوگ عیسائی عالم کی جب یہ خوشیاں منا رہے ہیں پیدائش کے دن کی، تو ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن کی خوشیاں کیوں نہ منائے؟ اس دن سے 630 کے اندر سے یہ چیز رائج کیا، اور پہلے سال تو دھوم دھام سے نہیں کر پایا، لیکن دوسرے سال سے تمام لوگوں کو دعوت دیا، گانے والے اور ناچنے والے، مداح خانہ نعت پڑھنے والے اور دیگر تمام لوگوں کو دعوت دیا اور دوسرے سال سے دھوم دھام سے ایجاد ہونے لگا۔ اور 1 سال 2 سال 3 سال گزرا، 633 ہجری کے اندر ایک علماء جس کو دحیہ کلبی عمر خطاب یا دحیہ کلبی کہا جاتا ہے، جو 633 کے اندر انہوں نے اس چیز کو جائز ہونے کا فتویٰ دیا، اور وہی دلیل پیش کیا جو میں نے ابھی بتایا تھا، جو وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اس آیت کریمہ کو دونوں کو ملا کر پیش کیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہماری نعمتوں کا تم تذکرہ کرتے رہو، اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثیت ہے، اس لیے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہر سال کر رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس کو وہ دلیل وہ دحیہ بن کلبی نے اس آیت کریمہ کے مد نظر پر انہوں نے یہ جواز کا فتویٰ دے دیا، اور اس پر بھی انہوں نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ بادشاہ مظفر الدین اربل کے نام پر ایک کتاب انہوں نے لکھ ڈالی، جس کتاب کا نام التنویر سراج المنیر تھا، جو کچھ موٹی کتابیں تھیں، اور بادشاہ کی خدمت میں اس کتابوں کو اس نے پیش کر دیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس کو اس وقت 1000 اشرفی انعام میں اس کو دیا، 1000 اشرفی اس کو انعام میں دیا، اور بہت خوش ہوا، اور جواز کا بھی فتویٰ مل گیا، اور اس دن سے آج تک 12 ربیع الاول عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی لوگ منا رہے ہیں، اور آج تک گلی گلی نگر نگر میں لوگ اس کی چرچا کر رہے ہیں، جبکہ اسلام کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اگر وہ آیت کریمہ وہ ہوتا تو اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ اور عشرہ مبشرہ میں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے، وہ لوگ ضرور بضرور اس کا انعقاد کرتے، لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو دین کہا بس وہی دین ہے، اور جس چیز سے منع کیا ہمیں ان چیزوں سے باز آ جانا چاہیے۔ آپ بدعت کے متعلق اب سوچئے، حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ
ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر آتے ہیں. موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عبداللہ، میں ابھی مسجد سے آیا ہوں، ابھی مسجد میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ تسبیح کر رہے ہیں، پتھروں میں گنتی گر رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، ایک پتھر اٹھا کر رکھتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، ایک پتھر ایک کنکری کو اٹھا کر دوسری طرف رکھتے ہیں. تو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا عبداللہ بن مسعود سے کہ میں آپ سے یہ رائے، یہ مشورہ لینے کے لیے آیا ہوں، یہ کیا صحیح ہے؟ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ ان لوگوں کو تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تم بجائے نیکی شمار کرنے کے تم گناہ شمار کرو؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ غصے میں آئے اور مسجد میں گئے، اور مسجد کا بعض مورخین نے لکھا ہے کہ مسجد میں جو خطبہ دینے کا جو ڈنٹا ہوتا ہے اس ڈنٹا کو لیا اور لوگوں پر غصہ ہوئے. بہت سے لوگ تو بھاگنے شروع ہو گئے، صحابہ کرام جو تھے وہ بھاگنے شروع ہوئے. پھر کہا بہت سے لوگ رکے، کہا کہ اے عبداللہ بن مسعود، یا عبد الرحمن، ہم لوگ تو خیر اور نیکی کا کام کر رہے ہیں. اللہ کے نبی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ بھلائی کا کام نہیں ہو سکتا ہے. پھر کہا کہ وَيَحْكُمُ يَا أُمَّتِ هَلَكَ مَا أَسْرَعُكُمْ هَلَكْتَكُمْ مَا أَسْرَعَ، کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، اتنی جلدی تم ہلاکت کے دہانے میں جا رہے ہو، اتنی جلدی تم ہلاکت کے دہلیز پر پہنچ رہے ہو. وَهَؤُلَاءِ صَحَابَةُ نَبِيِّكُمْ مُتَوَافِرُونَ، جبکہ ابھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بکثرت جماعتیں تمہارے پاس موجود ہیں. اور وَهَذِهِ ثِيَابَةُ لَمْ تُبْلَى، ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے ہیں. وَآنِيَةُ لَمْ تُكْسَرْ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں ہوئے ہیں، اور تم ابھی سے یہ بدعت ایجاد کرنا شروع کر دیے. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكَ لَعَلَى مِلَّةِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیز تم ایجاد کر کے یہ سوچ رہے ہو کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین ہم کام کر رہے ہیں. تو باب مفتوح ہے زلالہ، تم یہ سمجھو کہ ہم نیکی کا کام نہیں کر رہے ہیں بلکہ تم زلالت کا ایک دروازہ کھول رہے ہو. اس سے پتا چلا کہ تھوڑی سی کنکری میں، حالانکہ وہ لوگ تو تسبیح کر رہے تھے، جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے وہ چیز وہ لوگ کر رہے تھے. اس پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اتنے غصے میں آئے. تو آج اگر عبداللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کثیر تعداد اگر موجود ہوتی اور یہ سب خرافاتیں دیکھتے اور یہ سب بدعات دیکھتے تو نہ جانے اس کے اوپر کیا فتویٰ صادر کرتے. تو ہمیں ان بدعتوں سے بچنا چاہیے کیونکہ اسلام مکمل ہو چکا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ اے نبی ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، نعمت بھی پوری ہو گئی اور بحیثیت اسلام کو ہم نے تمہارے پسند کیا. اب اسلام مکمل ہونے کے اندر نہ کوئی چیز اس کے اندر داخل کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس اسلام سے کوئی چیز مٹائی جا سکتی ہے. نہ نئی چیز داخل کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اسلام کے اندر سے کوئی چیز مٹائی جا سکتی ہے. بس مکمل ہو گیا ہے، پیک ہو گیا ہے. اب اسلام کے اوپر جو عمل کرے گا وہی نجات کا راستہ پائے گا. اور وہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح پکے معنوں میں مسلمان بنائے، اور ہم میں سے بہت سے مسلمان جو دین کے اندر نئی شوشے نئی چیز ایجاد کر لیے ہیں، بار الہ ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں صحیح قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق کرے. اور بار الہ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں ایمان و اسلام کی حالت میں زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ورفعنی بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم.